استغفار انسان کے گناہوں کو اس طرح کاٹ دیتا ہے جس طرح کینچی کپڑے کو کاٹ دیتی ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کو کم کرتا ہے۔ دعا کرتے وقت اپنی اوقات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کو دیکھو، کیونکہ وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ جنت والے ہر جمعے کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اور یہ ملاقات جنت کا سب سے بڑا انعام ہوگی۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ رویہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی خوشی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کا ہر انداز نہایت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب بندہ اس پر توکل کر کے اپنی ساری پریشانیاں اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ صبر کے ساتھ یقین رکھو، کیونکہ اللہ نوازنے میں کبھی دیر نہیں کرتا۔ ہر انسان کی عزت کریں اور اس سے محبت کریں، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ آپ کسی کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے، آپ کو کیا خبر کہ یہ مسکرانے والے اللہ کے سامنے کتنے آنسو بہاتے ہیں۔ محبت کی پہچان عزت ہے، جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کے بدلے میں اس بچے کی ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بیٹی پیدا ہونے پر ماں کو 75 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، اور پیدائش کے ہر درد پر ایک حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جب نماز تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ نیک کوئی بھی نہیں ہوتا، بس خدا کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احساس نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی، کیونکہ زندگی احساس اور لحاظ سے بالاتر ہے۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن گزرے وقت کے ساتھ لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے کیے گئے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ کچھ نیکیاں ہماری ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑو، وقت بدلے گا، حالات بہتر ہوں گے اور دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ تمہیں ضرور حاصل ہو کر رہے گا، چاہے دیر ہو جائے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز مت چھوڑو، کیونکہ رزق دینے والا رب ہے۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہونے لگے تو جان لو کہ تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب کسی کو رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم اور صبر سے ختم اور شکر سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ انسان کو اس لقمے پر بھی نیکی مل جاتی ہے جو وہ خود کھاتا ہے، یہ اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ اے اللہ، میرے والدین کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں وہی لوگ ہمیشہ تنہا رہ جاتے ہیں جو دل اور زبان دونوں سے سچے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں چھوڑ دینا سیکھ لو، کیونکہ لوگ اندر سے ویسے نہیں ہوتے جیسے باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جس قدر تم اپنی بیٹی کے لیے برداشت کر سکو، ورنہ یاد رکھو دنیا گول ہے، اللہ تمہیں وہی سب ضرور دکھائے گا۔ کبھی کبھی سب کچھ جان کر بھی انجان بن جانا بہتر ہوتا ہے، تاکہ دوسروں کی چالاکی کا پیمانہ ناپا جا سکے۔ خاموش رہ کر دوسروں کی چالاکیاں دیکھنا ایک ہنر ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ وہ آپ کو کہاں تک بے وقوف بنا سکتا ہے۔ وہ رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں جن سے کبھی امید تھی کہ وہ ساری زندگی ساتھ دیں گے۔
جب لوگ دل سے اتر جاتے ہیں تو نہ صرف ان سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا بلکہ ان کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ کسی کے سامنے ہی اس کے چہرے پر اسے برے الفاظ کہنا گویا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں سے بھرپور گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سننا سیکھو، دل کبھی بوجھل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر خود واپس آ جائے تو اسے کبھی کھونا نہیں، کیونکہ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت مشابہت رکھتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ وضو جوانوں کی طرح کرو اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی اب سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اپنے اندر جواب دینے کی اتنی ہمت پیدا کرو، کل اب جن کے لیے مذاق تھے آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، اور تب آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے، وہی میرا رب ہے اور وہی میرا سب کچھ ہے۔ لوگ تمہیں بے عزت کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ محبت کا دعویٰ اللہ پاک سے ہو تو قدر کا سوال بندے سے کرنا جائز نہیں ہوتا۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری زندگی مشقت کرتا ہے، عزت اور رزق، لیکن جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے تو پریشانی کس بات کی؟ نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ اب کے دنیا میں آنے جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو اور رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کسی بھی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ ہر انسان کے تین چہرے ہوتے ہیں، پہلا وہ جو وہ دنیا کو دکھاتا ہے، اور دوسرا وہ جو وہ اپنے رشتے داروں کو دکھاتا ہے، اور تیسرا چہرہ وہ جو وہ کسی کو نہیں دکھاتا، اور وہی اس کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ عورت کی گود اور مرد کا کندھا ایک دوسرے کے لیے سکون بھرا تکیا ہے، جہاں ان دونوں کی پریشانیاں اور بے سکونی آرام کرتی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لینا، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہو جانا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم اسے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے وہ پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ جب تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو گرانے میں مصروف ہوتے ہیں وہ کبھی خود بلندی تک نہیں پہنچ پاتے۔
انسان کا اصل ظرف تب ظاہر ہوتا ہے جب وہ بے عزتی کے جواب میں خاموشی کو منتخب کرے۔ بدسلوکی کا جواب اگر بدسلوکی سے دیا جائے تو فرق باقی نہیں رہتا، انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ بے عزتی کرنے والے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اب کی خاموشی ہی اس کے غرور کو توڑ دیتی ہے۔ جس انسان کا اندر خالی ہو وہی دوسروں پر آواز بلند کرتا ہے، اور جو بھرپور ہو وہ خاموشی اور وقار سے جیت جاتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی توہین کرتا ہے وہ دراصل اپنی عزت کی قبر کھود رہا ہوتا ہے۔ بے عزتی سہ جانا کمزوری نہیں، وہ طاقت ہے جو صرف عظیم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ بے عزتی کرنے والے کو یہ 3 جواب دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ نمبر 1، جو تم کہہ رہے ہو وہ میری نہیں تمہاری تربیت کا عکس ہے۔ جب کوئی شخص اب کی بے عزتی کرتا ہے تو دراصل وہ اپنی اندرونی گھٹن اور تکبر یا کم ظرفی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر خاموش رہ کر یہ چیخ کر جواب دینا اب کی شخصیت کو مجروح کر سکتا ہے، لیکن جب آپ یہ جملہ بولتے ہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ میری نہیں تمہاری تربیت کا عکس ہے، تو گویا اپنے ایک ہی فقرے میں سامنے والے کو آئینہ دکھا دیا کہ اس کا رویہ دراصل اس کے ماحول اور سوچ اور اخلاق کا نتیجہ ہے، اور آپ کی شخصیت اس سے بالاتر ہے۔ یہ جواب دشمن کو ہرانے سے زیادہ اس کے ضمیر کو جگانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نمبر 2، میری شرافت میرے غصے سے بڑی ہے، اسی لیے میں نے ویسا جواب نہیں دیا جیسا تم نے دیا۔ جب انسان پر حملہ ہو تو فطری رد عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ پلٹ کر وار کرے، لیکن اصل ظرف یہ ہے کہ آدمی اپنے غصے پر قابو رکھے اور یہ جواب دے کہ میری شرافت میرے غصے سے بڑی ہے، اسی لیے میں نے ویسا جواب نہیں دیا جیسا تم نے کیا۔ یہ ایک ایسا موقف ہے جس میں عزت اور وقار اور کردار کی عظمت چھپی ہے۔ اب سامنے والے کو یہ جتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا بدتمیز لہجہ میرے مزاج کو نہ بدل سکا، کیونکہ میرے اندر برداشت کی وہ طاقت ہے جو تمہیں نصیب نہیں ہوئی۔ یہ جملہ کسی کو گرا کر نہیں بلکہ خود کو بلند کر کے جواب دینے کی بہترین مثال ہے۔ نمبر 3، عزت لینے سے پہلے عزت دینا سیکھو ورنہ ہمیشہ عزت سے محروم رہو گے۔ بے عزتی کرنے والا در حقیقت وہ شخص ہوتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اسے نہ محبت کی پہچان ہوتی ہے اور نہ رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ یہ جواب اس کے غرور کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ یہ جملہ محض ایک تانا نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے جو اسے زندگی بھر یاد رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں عزت وہی پاتا ہے جو دوسروں کو عزت دینا جانتا ہے۔ جو صرف لینے کی چاہت میں جیتا ہے وہ ہمیشہ محرومی میں جیتا ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے عاجزی اختیار کرو، وہ تمہیں کسی اور کے آگے محتاج نہیں ہونے دے گا۔ جب دعائیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ جس شخص کے دن کا آغاز نماز سے ہو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ پریشانیوں اور مصیبتوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ جب تم بغیر کس وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تہجد کے وقت کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو کم عمری میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا رب آپ کو بہت نوازنے والا ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ راستہ بناتا ہے، چاہے سب کچھ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو اور چاہے سب تمہیں چھوڑ ہی کیوں نہ دیں۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں نماز پڑھنے اور تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور تیرا فضل اور رحمتیں عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری تمام دعائیں، آرزوئیں اور تمنائیں خیر اور برکت اور عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرما اور صحت اور خوشحالی کے ساتھ سلامتی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔